بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، ہم یہ کتاب پڑھ رہے تھے اور گفتگو پہنچی تھی اس کتاب میں اس باب تک کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب میں 148، اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب التلاعن بلعنت اللہ وبغضب اللہ وبالنار، کہ ایک دوسرے کو لعنت کرنا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ کہ ایک دوسرے کو یوں کہنا کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور یہ کہ جہنم کی بد دعا دینا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ تمام چیزیں اگرچہ مسلمان کے لیے ان کی شدید ترین ممانعت ہے، لیکن کیا اگر کوئی کافر ہے تو اسے لعنت کی جائے یا لعنت و ملامت خواہ کافر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس چیز سے ہم اپنی زبان کو اور اس بدترین جذبے سے ہم اپنے ذہن کو اور دل و دماغ کو ہمیشہ بچا کر ہی رکھا کریں۔ تو یہ گفتگو کی گئی کہ لعنت، ملامت اور ایک دوسرے کو بددعائیں دینا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کے لیے برا چاہنا، تو غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہمیں غیر مسلم کے بارے میں بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم اسے بھی لعنت نہ کیا کریں۔ اور یہاں اس سلسلے میں متعدد احادیث ذکر کی گئی، اور آج کی اس ملاقات میں ایک اہم بات کہ جس کی طرف اشارہ ضروری ہے، وہ یہ کہ لعنت ملامت سے متعلق یہ ابواب اس کتاب الادب المفرد میں اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ ہاں البتہ آگے چل کر ایک اور باب ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ باب العیاب، یعنی ایک دوسرے کے عیوب کی تلاش میں رہنا، ایک دوسرے کی برائیاں ادھر ادھر بیان کرتے پھرنا۔ تو اس قسم کا ایک باب آگے بھی آ رہا ہے، لیکن باقاعدہ لعنت کا لفظ اور یہ کہ طعن کا لفظ کہ ایک دوسرے کو طعن کرنا، بددعائیں دینا، تو اس لفظ کے ساتھ جو ابواب تھے اور جو احادیث یہاں بیان کی گئی ہیں اور جو گفتگو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن ایک بات جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ لعنت کرنا، ملامت کرنا، بددعائیں دینا، کسی کو ملعون سمجھنا، یہ تمام احادیث پڑھنے کے بعد ہماری سمجھ میں تو یہ بات آئی کہ اس سے ہمیشہ اجتناب ہی کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور اسی طرح بہت سی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ یہاں تو منع کیا جا رہا ہے اور وہاں قرآن میں کہ فلاں پر لعنت، اور حدیث میں بھی کہ فلاں کام کرنے والے پر لعنت؟ یہ اشکال شاید کسی کے ذہن میں پیدا ہو، تو اس کا جواب یوں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں متعدد مواقع پر بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ مثلا
فرمائے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ خبردار یاد رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور اسی طرح مثلا ارشاد ہوا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ آؤ ہم سب مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اور بھی بہت سے مواقع پر مختلف قسم کے افراد کے بارے میں، مثلا یہ کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جنہوں نے کفر کیا اور ہمیشہ کفر کی روش پر وہ اڑے ہی رہے، ڈٹے رہے، اسی حالت میں موت آ گئی تو ان پر لعنت ہو۔ الغرض ہمیں جواب یوں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سے کام ایسے بیان کیے گئے ہیں قرآن میں کہ جو کوئی یہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر لعنت ہو، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اور حدیث میں مثلا یہ کہ لعن اللہ آکل الربا، سود خور پر، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ شارب الخمر، شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ من لعن والدی، اس شخص پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو کہ جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہو۔ یہ تمام تذکرے جو قرآن کریم میں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو بات دراصل یہ ہے کہ عام گفتگو کی گئی ہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، اب وہ ظالم کوئی بھی ہو۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، وہ جھوٹا کوئی بھی ہو۔ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت، اب وہ جو کوئی بھی ہے۔ سود کھانے والا وہ کوئی بھی ہے۔ اپنے ماں باپ کو لعنت کرنے والا وہ جو کوئی بھی ہو، تو یوں گفتگو کرنی چاہیے۔ لیکن اس بات کو ہم ہمیشہ خوب ذہن نشین رکھیں کہ کوئی متعین اور مخصوص انسان، مثلا ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، فرض کیجئے خدا نخواستہ کوئی شخص سود کھاتا ہے، اب ہمیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس مخصوص انسان کے بارے میں یوں کہیں کہ اس پر تو اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سود خور ہے، یا وہ شراب خور ہے، یا وہ جھوٹا انسان ہے۔ تو یوں کسی کا نام لے کر لعنت کی بات کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں، عام گفتگو کے جس طرح قرآن کریم میں ہے، جس طرح احادیث میں ہے کہ اگر کوئی فلاں کام کرے گا، مثلا جو سود کھانے والے لوگ ہیں تو ان پر لعنت وغیرہ وغیرہ، ظالموں پر لعنت، عام گفتگو اب وہ ظالم وہ کوئی بھی ہو، وہ سود کھانے والا وہ کوئی بھی ہو۔ اور پھر مزید یہ کہ وہ مخصوص انسان، اگر ہم اسے لعنت بھیجتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں یا حدیث میں، اگر ہم اس کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجیں، تو اس میں ایک اور بہت بڑی قباحت یہ بھی ہے کہ کل کی کیا خبر، شاید وہ کل توبہ کر لے، اور جو کوئی آج اسے لعنت بھیج رہا ہے اس کے اس کام کی وجہ سے، تو شاید کل وہ شخص کے جس پر لعنت بھیجی جا رہی ہے وہ اس قدر سدھر جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، اس قدر شریف اور متقی و پرہیزگار قسم کا وہ انسان بن جائے کہ شاید خود لعنت کرنے والے سے بھی بڑھ کر وہ زیادہ شریف اور متقی بن جائے۔ تو کل کی کیا خبر ہے
لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چونکہ لعنت کے بارے میں یہاں گفتگو جاری تھی اس کتاب الادب المفرد میں گزشتہ متعدد ابواب میں، تو لعنت سے منع کیا گیا انتہائی سختی کے ساتھ۔ پھر اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت سے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، تو ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ یقیناً ان پر لعنت ہے، وہ لعنت کے مستحق ہیں، کہ اللہ کی طرف سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر لعنت کی گئی ہے، لیکن نام لینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مخصوص شخص نہیں ہے، بلکہ وہ کام بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی وہ کام کرے گا پھر اس پر وہ جمع رہے گا، اور یہ کہ توبہ کیے بغیر اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ ایک عام گفتگو کی گئی ہے، نہ کہ کسی مخصوص انسان کے بارے میں۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے اس کتاب الادب المفرد میں یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 150، اور جس کا عنوان ہے فرمائیں کہ باب النمام، یعنی چغل خور قسم کا انسان۔ نمام یہ نمیمہ سے ماخوذ ہے۔ نمیمہ کے معنی عربی زبان میں چغل خوری، کہ ادھر کی بات ادھر پہنچانا اور ادھر کی بات ادھر پہنچانا، یہ لوگوں میں پھوٹ ڈالنے اور خرابیاں اور بدگمانیاں اور نفرتوں کے بیج بونا، اس نیت کے ساتھ باقاعدہ کہ اگر اتفاقاً کبھی ادھر کی بات ادھر ہو گئی اور نیت میں کوئی خرابی نہیں، بس بے احتیاطی ہو گئی، تو وہ الگ معاملہ ہے، اگرچہ اس سے بھی ہمیشہ بچنے کی کوشش ہی کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ باقاعدہ فتنہ پیدا کرنے کی غرض سے اور لوگوں کے درمیان نفرتوں کے بیج بونے اور دوریاں پیدا کرنے کی خاطر ادھر کی بات ادھر پہنچانا اور ادھر کی بات یہاں پہنچانا، کہ جسے عام طور پر کہا جاتا ہے لگائی بجھائی کرنا، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ ترین عادت ہے۔ اور یہاں یہ جو عنوان قائم کیا گیا ہے اور اس عنوان کے تحت جو گفتگو کی گئی ہے، تو اس سے مقصود یہی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بدترین عادت سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے، اور مزید یہ کہ وہ انسان، کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم خود اپنی زبان کو اس بدترین عادت یعنی چغل خوری سے بچا کر رکھیں، اور مزید یہ کہ وہ انسان جو کہ نمام یعنی چغل خور ہے، ہمیں اس سے بھی بچ کر ہی رہنا چاہیے ہمیشہ۔ کہ فرض کیجئے کوئی انسان ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے 2-4 ملاقاتوں کے بعد ہماری صورتحال کو جانا اور پہچانا کہ ہمارے حالات کس قسم کے چل رہے ہیں، اور یہ کہ ہمیں کس انسان کی طرف سے کیا پریشانی لاحق ہے۔ اب 2-4 ملاقاتوں کے بعد اور صورتحال کو سمجھنے اور اندازہ لگا لینے کے بعد اب وہ کسی دن آیا اور بہت ہی میٹھے لہجے میں اور بڑے ہی شیریں انداز میں اور بہت ہی خیر خواہی کا اظہار کرتے ہوئے ادھر ادھر کی 2-4 باتوں کے بعد اس فلاں کے بارے میں اس نے گفتگو کا آغاز کیا کہ آپ تو ماشاءاللہ اس قابل تھے اور ایسے اور ویسے، جبکہ اس فلاں نے آپ کا راستہ روک رکھا ہے، آپ کا کام خراب کر رکھا ہے، اور یہ کہ وہ تو آپ کی بھلائی اور آپ کی ترقی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس قسم کی باتیں کرنا کہ ہمیں اس سے بدظن کر دینا، کہ ہمارے دل میں اس کے خلاف نفرتیں پیدا ہونے لگیں۔ بقول اہل علم ہمیں یہ بات خوب سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگر اس قسم کا انسان ہمارے پاس آیا ہے
اور کسی کے بارے میں ہمارے سامنے اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے اور ہمارے لیے خیر خواہی کا اظہار کر رہا ہے تو ہمیں قطعاً خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے شاباشی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے کہ بہت اچھا کیا، تم نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا اور آئندہ بھی بتاتے ہی رہنا، اور بتاؤ کچھ اور سناؤ کہ اور کیا ہوا، اس نے اور کیا کہا ہمارے بارے میں، ذرا کچھ اور بتاؤ۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے کی بجائے اور اسے شاباشی دینے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اسے سمجھانا چاہیے اور اسے نصیحت کرنی چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ آپ کا بہت شکریہ جناب، لیکن گزارش یہ ہے کہ آئندہ براہ کرم یہ اس قسم کی باتیں، ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ فلاں میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا کہتا ہے، یہ معاملات اللہ سے تو کوئی بھی معاملہ پوشیدہ رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ دلوں کے بھید سے خوب واقف ہے اور ہر ایک کی باتوں اور نیتوں کو وہ خوب جانتا ہے، لہذا معاملہ اللہ کے حوالے، بس جو ہوگا اللہ کے حوالے، اور یہ کہ اللہ خود ہی حساب و کتاب لے لے گا، دیکھی جائے گی۔ جناب کا بہت شکریہ۔ تو یوں مہذب اور مناسب انداز میں اس سے معذرت کر لی جائے اور نصیحت بھی کر دی جائے کہ یہ عادت، یہ معاملہ، ادھر ادھر باتیں پہنچانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، دین کی نظر میں بھی اچھی نہیں ہے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی یہ آپ کے لیے بھی یہ بات اچھی نہیں ہے کہ اس سے فتنہ و فساد برپا ہوگا، خرابیاں پیدا ہوں گی، اور میں بھی آپ بھی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یوں معذرت کر لی جائے، نہ یہ کہ خوشی کا اظہار کیا جائے، اور جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ من نم لک نم علیک، یعنی آج اگر کوئی انسان ہمارے پاس آیا ہے، دوسرے کی برائیاں بیان کر رہا ہے، تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اور بھی بتاؤ کہ اور اس نے کیا کہا، ذرا کچھ اور بھی سناؤ داستان، تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ من نم لک نم علیک، آج وہ آیا ہے ہمارے سامنے، دوسروں کی برائیاں بیان کر رہا ہے، تو اس کا یقینی مطلب یہی ہے کہ کل یہی انسان اس دوسرے کے سامنے جا کر جب بیٹھے گا تو بعینہ ہی اسی طرح وہاں یہ کل ہماری برائیاں بیان کر رہا ہوگا، لہذا اسے ٹال دیا جائے، اسی میں عافیت ہے۔ ناظرین کرام، اس باب میں جو احادیث درج کی گئی ہیں اور جو انتہائی مفید تعلیمات ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں، تو ان تمام تر تفصیلات کے ہمراہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔